ایک سچے اور پکے مسلمان کی اصل طاقت کا راز ہے اس کا کنیکشن۔ یہ اندھیرا اس کے لیے، اس کے وجود کے لیے ایک پریشانی ہے، ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے، ایک مشکل ہے۔ اور اس طرح یہ اپنے سورس سے حاصل کی ہوئی طاقت سے اندھیرے کو چیرتا ہوا اپنے وجود کو باقی رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کبھی ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تب ہم گھبرا جاتے ہیں، اور ہم میں سے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ خودکشی ہی کر لیتے ہیں۔ لیکن وہیں ایک سچا اور پکا مسلمان کبھی بھی کوئی بھی پریشانی، مصیبت اور مشکل سے بالکل بھی نہیں گھبراتا، بلکہ وہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک سچا اور پکا مسلمان کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا اور اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ تو یہ ساری طاقت وہ لاتا کہاں سے ہے؟ وہ اتنا اسٹرانگ بنتا کیسے ہے؟ تو چلیے جانتے ہیں اس کے پیچھے چھپے راز کو۔ ایک سچے اور پکے مسلمان کی اصل طاقت کا راز ہے اس کا کنیکشن، اس کا کنیکشن اپنے رب سے۔ یہ کنیکشن جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے وہ مسلمان انٹرنلی اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اس بات کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لائٹ بلب کسی اندھیرے روم میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اندھیرا اس کے لیے، اس کے وجود کے لیے ایک پریشانی ہے، ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے، ایک مشکل ہے۔ اب اگر یہ لائٹ بلب اپنے سورس سے کنیکٹڈ نہیں ہے، تب یہ اس آفت، پریشانی اور مشکل جو کہ اندھیرے کی صورت میں اس کے سامنے ہے، یہ اس سے کبھی بھی لڑ نہیں پائے گا، بلکہ یہ اندھیرا اس بلب کو اپنے اندر گم کر دے گا۔ لیکن یہی بلب جب اپنے سورس سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، تب یہ اپنے سورس سے طاقت لے کر اپنے آپ کو روشن کرتا ہے، اپنے اندر کو روشن کرتا ہے اور اپنے اعتراف کو روشن کرتا ہے۔ اور اس طرح یہ اپنے سورس سے حاصل کی ہوئی طاقت سے اندھیرے کو چیرتا ہوا اپنے وجود کو باقی رکھتا ہے۔ اندھیرے کو چیرتا ہوا یہ اپنے آپ کو روشن کرتا ہے اور اپنے اعتراف کو بھی روشن کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب ایک مسلمان کا کنیکشن اپنے سورس سے، یعنی کہ اپنے رب سے اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تب یہ مسلمان، سچا اور پکا مسلمان، ہر کسی مصیبت، پریشانی اور مشکل سے لڑ جاتا ہے ہنستے ہنستے۔ لیکن یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ کنیکشن بنتا کیسے ہے اور یہ کنیکشن بناتا کون ہے؟ کیونکہ صحیح کنیکشن بنے گا صحیح ذریعے سے، اور غلط ذریعے سے بنے گا غلط کنیکشن۔ تو صحیح کنیکشن جہاں آپ کو مضبوط اور اسٹرانگ بناتا ہے، آپ کو کامیاب کرتا ہے، وہیں پر غلط کنیکشن آپ کو برباد کر دیتا ہے، آپ کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ صحیح کنیکشن بنتا کیسے ہے۔ تو دیکھیے، اس دنیا میں خدا کی ایک بہت ہی اہم چیز موجود ہے جسے ہر مسلمان اپنے گھر میں چھپائے رکھا ہے، اور کئی مسلمان تو ایسے ہیں کہ انہیں بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے گھر میں خدا کی یہ عظیم چیز موجود ہے۔ جی میں صحیح کہہ رہا ہوں، جب میں اس چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تب آپ کو بھی یقین آئے گا کہ میں نے جو کہا وہ صحیح کہا ہے۔ تو جیسا کہ آپ سوچ رہے ہیں، یہ ایسی ویسی کوئی جادوئی چیز نہیں ہے کہ آبرا کا ڈابرا بول دیا اور انسان انٹرنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرنے لگا اور اسٹرانگ ہو گیا، اور پھر وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ کسی بھی چیز سے لڑ سکے۔ یہ ایسی کوئی جادوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک 1400 سال پرانی ایک میریکلس کتاب ہے۔ جی ہاں، یہ قرآن ہے جسے ہر مسلمان اپنے گھر میں رکھتا تو ضرور ہے، لیکن اسے پڑھتا کبھی نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اور جو سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے وہ اسے اپنے گھر میں رکھتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے۔ لیکن ایک عام مسلمان اسے اپنے گھر میں بڑے عزت و اکرام اور احترام کے ساتھ رکھتا تو ضرور ہے، لیکن پڑھتا کبھی نہیں ہے۔ تو جب ایک انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے تو یہ کتاب اس سے بات کرتی ہے، اور اگر میں یوں کہوں تو زیادہ صحیح ہوگا کہ اس کتاب کے ذریعے سے اس کا خدا اس سے بات کرتا ہے، اس کا خدا اسے ہمت دیتا ہے، اس کا خدا اسے انٹرنلی اسٹرانگ بناتا ہے، اس کا خدا اسے گائیڈ کرتا ہے، اور پھر اسے دنیا کی ہر مشکل، مصیبت اور پریشانی کچھ بھی نہیں لگتی، اور وہ اس سے لڑ جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیا اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ تو چلیے جانتے ہیں کہ اصل میں ہوتا کیسے ہے یہ سب کچھ۔ تو جب ایک انسان پریشان ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ساری زندگی قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تب یہ قرآن اس سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کل من علیہا فان۔ یہ سورہ رحمان کی 26ویں آیت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو جب وہ اس آیت کو یاد کرتا ہے، اس کو پر غور کرتا ہے، تو اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ زمین کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔
یہ ساری کی ساری زمین بھی فنا ہونے والی ہے، یہ کائنات فنا ہونے والی ہے، اور صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تب اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو مصیبت، یہ مشکل، یہ پریشانی اس پر آئی ہوئی ہے، یہ بھی کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے، یہ بھی ٹیمپرری ہے، یہ بھی ایک دن فنا ہو جائے گی، یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے آج اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور یہ بس اٹ از اے میٹر آف ٹائم کہ یہ کچھ وقت کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہاں پر وہ اس بات کو، تو اس طرح یہاں سے وہ طاقت حاصل۔ پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے تو قرآن اس سے کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو پہلی تو بات قرآن نے یہ کہا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر مصیبت، مشکل، پریشانی فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر مشکل، مصیبت، پریشانی صرف ختم ہی نہیں ہونے والی، بلکہ اس کے بعد آسانی بھی آنے والی ہے۔ یعنی کہ بھلے ہی آج میرا برا وقت چل رہا ہے، لیکن یہ اس برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آنے والا ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں اس کو سمجھ آتی ہے تو وہ پھر کسی بھی مصیبت، پریشانی اور مشکل سے نہیں ڈرتا، نہیں گھبراتا، بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں قرآن کے اندر جو ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں گائیڈ کرتی ہیں اور طاقت دیتی ہیں۔ ان ساری آیات کو تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے انشاءاللہ اس طرح ہم ایک ایک کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آیات ہم سے کس طرح بات کرتی ہیں، ہمیں کس طرح گائیڈ کرتی ہیں، اور ہمیں کس طرح قوت پہنچاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔